السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں پوچھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ قرآن کی دعوت سارے عالم میں عام اردو ہندی روزمرہ کی بول چال میں پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم پچھلے درس میں سورۃ الانفال کی تکمیل کر چکے تھے۔ سورۃ الانفال پچھلے درس میں ہمارا مکمل ہو چکا تھا۔ آج کا درس سورۃ البراءت سے ہم شروع کریں گے۔ سورۃ البراءت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے نسخے میں ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور لکھی ہوئی ہوتی ہے، مگر سورۃ البراءت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک خاص خصوصیت ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں۔ اے مشرکوں، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ سورہ برات کا جو اصل نام ہے، سورہ برات بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورۃ التوبہ اصل میں اس کا نام ہے، لکھا گیا ہے۔ توبہ کے علاوہ اس سورت کا دوسرا نام برات بھی ہے۔ دیکھیے، مفسرین نے بھی یہی کہا ہے۔ توبہ اس نسبت سے کہ اس میں مومنین صادقین کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ 9 ہجری کو الانفال کے بعد نازل ہوئی۔ ان دونوں سورتوں کے مضامین میں بہت یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی واحد سورہ ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ نہ ہی آسمان سے نازل ہوئی، نہ آپ نے املا کرائی، اور نہ ہی مصاحف میں کتابت ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی صحت اور تدقیق کا ایک ثبوت ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ براءت ہے۔ آخری آیات سورۃ النساء کی نازل ہوئی، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھوڑی سی سردی ہوئی ہے، ناک بند ہے، اس لیے میں نے کچھ دنوں سے درس نہیں دیا۔ دعا کریں اللہ جلدی شفا کاملہ عاجلہ عنایت کرے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کا قافلہ بھیجا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا، یہی حج ہے جس میں مشرکین اور مسلمانوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق مل کر حج کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گرمی بھی بہت ہے آج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا میں بسم اللہ نازل نہیں کی اور نہ ہی مصحف میں جمع ہوئی۔ دوسری بات، یہ آخری سورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آخری آیات نازل ہوئی اس کے بعد، یعنی کہ مکمل جو قرآن مجید کی آخری سورت ہے وہ برات یعنی توبہ، سورۃ التوبہ ہے، اور اس کے بعد صرف آخری آیات نازل ہوئیں مسائل میں، کہ یہ سارے چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جب یہ واقعہ، جب یہ سورت نازل ہوئی تو یہ فتح مکہ ہوا،
اس کے بعد 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے حج کے لیے روانہ کیا، اور یہ وہ حج تھا 9 ہجری کا جس میں مشرکین نے اپنے طریقے سے اور مومنین مسلمین نے بھی اپنے طریقے سے حج ادا کی۔ یہ آخری سال، کیونکہ اب اسی صورت کے اندر مختلف مسائل ہمارے سامنے آئیں گے کہ مشرکین کے کیا، ان کے لیے حج کرنا کیسا ہے، کیا ہے، مگر 9 ہجری کا جو حج ہے وہ مشرکین نے اپنے طریقے سے اور مسلمانوں نے اپنے طریقے سے ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے چھوٹے، ان کے ہاتھ میں، اور آپ کے چچرے بھائی بھی تھے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی کہ یہ جو آیت نازل ہوئیں آپ نے علی کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا، یہی حج ہے جس میں مشرکین اور مسلمانوں میں ایک طریقے سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیاتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق جا چکے تھے حج کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیاتیں دے کر کے بھیجی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سینٹنسز بتا رہا ہے، اب یہ حدود قائم ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، لہذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی ان کافروں کو المناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذمہ اٹھا دے رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ذمہ دار نہیں ہیں ان مشرکین کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا دن حج اکبر یوم النحر ہے، ترمذی میں یہ روایت ہے۔ حج اصغر یعنی عمرہ کے مقابلے پہ ہے، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ وہ حج ہے جو کہ جمعہ کے یوم آئے، تو یعنی کہ کچھ غلط فہمی بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ حج اکبر کے دن یعنی کہ جو یوم النحر ہے، ترمذی میں اس کی روایت ہے قربانی کا دن۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج اکبر کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی کا دن حج اکبر ہے، حج اصغر یعنی عمرہ کے مقابلے پہ ہے، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ حج ہے جو کہ جمعہ کے یوم آئے، یعنی کہ جمعہ کے یوم کچھ لوگ جو ہے غلط فہمی میں غلط فہمی کا شکار بھی ہیں کہ اگرچہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ جمعہ کا دن حج اکبر ہوتا ہے جو 9 تاریخ ہوتی ہے، بہرحال کچھ غلط فہمی ہے جس کا ذکر مفسرین نے کیا ہے۔ تو یہاں پر صاف سیدھا یہی کہا جا رہا ہے کہ بری الذمہ ہے اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو ہے خوشخبری دو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ خوشخبری دو مشرکوں کو کہ تمہیں بہت بھیانک عذاب ملنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ عَهْدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاہدات کو منسوخ کر رہا ہے کہ
سارے معاہدات منسوخ ہیں، ہاں جن کے ساتھ، یعنی کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے، اور وہ لوگ جو ہے، ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں، یعنی کہ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے بتائی تھی بات فتح مکہ کے وقت. فتح مکہ کیسا ہوا؟ صلح حدیبیہ کی ٹریٹی ختم ہو گئی تھی. صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑا تھا اور ان کے حلیفوں نے توڑا تھا، تو لہذا معاہدے جو توڑتے ہیں، جو کجیک نکالتے ہیں، جو پورے نہیں کرتے اور دشمن کو امداد پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کوئی معاہدہ نہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے معاہدے جن مشرکوں سے معاہدے بیلنس ہے، یعنی کہ کچھ وقت بیلنس ہے، 6 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال، سالوں کے لمبے مہینوں کے لمبے معاہدے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اگرچہ کچھ بیلنس ہے ان معاہدوں میں، تو وہ معاہدے پورے کرو ان سے جو تمام ٹی ٹی کے اصول اور ضوابط پر مکمل کاربند ہوں. ٹھیک ہے، اور کوئی کمی نہیں کی ہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو مشرکین ہیں ان کی کوئی مدد کی ہو. ان سے معاہدہ مکمل معینہ مدت تک پورا کرنا ہے، یعنی کہ جو طے شدہ معاہدہ ہے وہ طے شدہ معاہدے تک پورا کرنا ہے. ہاں بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقین کو خوب پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. زید بن عطی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حج میں آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے کر بھیجی. یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا تھا نا اعلان کرنے کے لیے، تو وہ اعلان میں یہی تھا کہ کوئی شخص ننگا ہو کر کے بیت اللہ کا طواف نہ کرے. جہالت میں مشرکین ننگے ہو کر کے، مادہ ذات ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، کوئی طواف نہ کرے. دوسرے، جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ معاہدہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا. یہ بھی دے کر کے بھیجا کہ جس سے ٹریٹی ہے، جس سے معاہدہ ہے، جس سے عہد و پیمان ہے، ان سے وہ معاہدہ مکمل کیا جائے گا. اور تیسرے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو اسلام قبول کر لیں اور جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر یہاں سے چلے جائیں. دیکھیے اور ایک معاہدہ یہ ہے، اور ایک اعلان یہ ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا، 4 مہینے میں مکہ چھوڑ دینا. اگرچہ اسلام قبول نہیں کرتے، نماز قائم نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، بت پرستی نہیں چھوڑتے، تو مشرک رہنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حدود حرم سے باہر نکل جائیں. باہر نکل کر کے آپ حدود حرم سے مشرک رہ سکتے ہیں، مگر حدود حرم میں آپ نہیں رہ سکتے. یہ 4 ماہ تک کا ٹائم ہے. اور یہ کہا کہ جو اسلام قبول کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہے. چوتھا یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے. ترمذی میں اس کی روایت موجود ہے. اور یہ بھی کہ اس سال کے بعد مشرکوں کو مسلمانوں کے ساتھ حج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی مشرک ٹوٹلی بین. ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. آگے اللہ فرماتا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں، صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے 10 ذی الحجہ 9 ہجری یعنی جس یوم یہ اعلان کیا گیا تھا 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک کی مہلت ہوگی. بعض مفسرین نے عام حرمت والے مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مراد لیے ہیں، واللہ عالم بالصواب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں،
پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق سے اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ حدود حرم میں مشرک نہیں آ سکتا۔ 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے، اس کے بعد بھی اگرچہ وہ ضد کرے، ہٹ دھرمی کرے تو ان کے اوپر کارروائی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور یہاں پر میں یہ بات بتا دوں، یہ جو باتیں ہیں کہ جہاں پاؤ کافروں کو قتل کر دو، یہ لوگ جو غیر مسلم مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کو یہ جواب ہے کہ یہ ملٹری اسٹریٹجک کے تحت یہ بات بتائی گئی ہے کہ اب مسلمانوں نے حدود حرم کو بت پرستی سے پاک کر دیا، مسلمان غالب آ گئے، مسلمان حاکم بن گئے اور رعایا محکوم ہو گئی۔ اب جو حدود حرم ہے، جتنا بھی حدود حرم کا حدود عربہ ہے، چاروں سمتوں سے اس کا جو حرم کی باؤنڈریز ہے اس میں مشرک نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد 4 مہینے کا ٹائم، یعنی کہ اب یہ آیت نازل ہو رہی ہیں، فوری طور پہ لاگو نہیں، اسلام نے پورے 4 مہینے کا وقت دیا کہ آپ جو ہے 4 مہینے پورے لے لیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہاں نہیں رہ سکتے۔ 4 مہینے تک تم رہ سکتے، مشرکین 4 مہینے تک اس آرڈیننس کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس آرڈیننس کو نہیں مانا، اس قانون کو نہیں مانا تو punishment should be given. Punishment should be given to those who disobey this kind of law. یہ لا کو اگرچہ نہیں مانتے تو ان کے لیے پنشمنٹ ہے۔ تو اگرچہ وہ جنگ کریں گے، مد مقابل آئیں گے، تو مد مقابل ملٹری کے بدلے ملٹری کیا کرتی ہے؟ چھوڑتی تو نہیں، بخشتی تو نہیں۔ تو لہذا جو قانون کو نہیں مانے گا، حدود حرم سے باہر نہیں نکلے گا، وہ بالکل پنشمنٹ کے قابل رہے گا، اور لڑائی کرے گا تو بالکل اس کے بارے سے لڑائی ہوگی، اس سے جنگ ہوگی۔ تو اور آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، پھر وہ توبہ کر لے اور ایمان اگرچہ قبول کر لیں تو ویسے ہی معاف ہے۔ تو یعنی کہ توبہ کر لے کہ آپ نماز قائم کر کے، اسلام قبول کر کے حدود حرم میں آپ رہ سکتے ہیں میرے بھائی، حدود حرم میں آپ رہ سکتے ہیں۔ حدود حرم میں رہنے کے لیے آپ کا کلمہ پڑھنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو یہاں پر میں ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ لا ہے، یہ لا قدرت کا لا ہے، اور یہاں لا کے اندر جو قدرت کے لا کو نہیں مانتا، جو ڈومینیٹ کو نہیں مانتا، وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو لہذا ہر ملک کو، ہر حاکم کو، ہر کانسٹیٹیوشن کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا قانون اس پر اپلائی کرے۔ تو لہذا جتنے بھی غیر مسلم دوست ہیں وہ بات سمجھیں کہ یہ ہر کسی کو جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل کرو، ایسا نہیں۔ حدود حرم سے نکل جانے کے لیے 4 مہینے دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ پوری قرآن مجید کی جو یہ آیتیں ہیں یہ شروع سے پڑھ لیں۔ دیکھیے ایک ہی آیت کو لے کر کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر پورا حدود اربع بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو ذمہ ختم ہوا، جس وقت یہ اعلان ہو رہا ہے اس وقت بھی مشرکین، آئیڈولاٹرز اینڈ بلیورز یعنی کہ ڈس بلیورز اینڈ بلیورز دونوں مل کر کے حج کر رہے ہیں۔ وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، مسلمان اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اب آگے نہیں کر سکتے، یہ حج تو مکمل کر لیے، اور مکمل کرنے کے بعد 4 مہینے کی مدت تم رہ سکتے ہو بطور مشرک، بطور ڈس بلیور، اسلام کے خلاف مسلمان مطلب اسلام کے نہ اپنا کر اگرچہ مشرکی رہنا چاہتے ہو، اگرچہ ڈس بلیور کافر ہی رہنا چاہتے ہو، تو آپ رہ سکتے ہو۔ 4 مہینے کی گنجائش آپ کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ اپنی سیفٹی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ سکے، جہاں وہ 4 مہینے کا وقت، 1 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن نہیں، 4 months 4 مہینے کا وقت دیا گیا کہ وہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے، یعنی کہ بہت سارے لوگ بہت مختلف جگہوں سے آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کے طواف کے لیے، تو وہ لوگوں کے لیے ایک موقع تاکہ نکل جائے، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں، نکل جائے۔
4 مہینے میں آپ اپنے گھر تک پہنچ سکتے ہیں. اور جو حدود حرم میں رہنا چاہتا ہے وہ اسلام قبول کر لے, توبہ کرے اس چیز سے, تو وہ حدود حرم میں رہ سکتا ہے. تو یہ ہے, یہ آیتیں لے جا کر کے اپنی منمانی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ٹی وی کے اینکر جہاں سمجھ میں آیا اس کو بلاتے, کوئی ایکس مسلم, کوئی ایکس فلاں ایکسوں کو لا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گا اس کی شان نزول, اس کا جو ہے کس طرح سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ سمجھیں, وہ سمجھنا ضروری ہے. اپنے منمانی اپنی رائے کے مطابق تم قرآن کو تفسیر نہیں کر سکتے. یہاں پر جو بتایا گا وہی ہے, ٹھیک ہے. توبہ کر لیں تو ہاتھ روک لیں, ان کو حرم میں رہنے دیں, یہی بات ہے, یہی ہے. اور جہاں پاؤ وہاں قتل کرو, وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, حدود حرم سے باہر والوں کے لیے نہیں ہے, جو لڑنے آئے گا اس کے لیے. یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے, یہ لا کو اپلائی کرنا ہے. فرسٹ ٹائم لا جو اپلائی ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے. جیسے کہ میں مثال بتاؤں, ایک لا آ گیا تھا, تو کیا لا آ گیا تھا, ایک بیماری مہاماری آ گئی, ایک ایمرجنسی آ گئی کہ بھائی کرونا وائرس آ گیا ہے, لہذا آپ اپنے اپنے گھروں میں رہو. تو لوگ نہیں سن رہے تھے سیدھا. تو کیا کیا حکومتوں نے اپنی پولیس کے ذریعے, اپنی ملٹری کے ذریعے, اپنے جو شاسن پرشاسن ہے اس کے زور پر لاک ڈاؤن کیا. اسی طرح مہینوں کے لمبے لاک ڈاؤن کیا. کوئی باہر دکھتا تو پولیس اس کو کیا کرتی, اس کو اچھا سیکھتی. تو یہ اپلائی سسٹم ہے. اب اگرچہ کوئی کہو کہ بھائی یہ انسان باہر نکل رہا ہے, اس نے کس کو کیا کیا ہے, نہیں, یہ جو جیو ہوتا ہے, جو آرڈر ہوتا ہے, جو حکومت نکالتی ہے, اس کا اختلاف کرے گا, اس کو نہیں مانے گا تو اس کو ملٹری, پولیس ڈپارٹمنٹ اور پرشاسن کے ذریعے سے اس کو لاگو کیا جاتا ہے. تو یہ لاگو کرنے کا سسٹم ہے. جو غیر مسلم جو اختلاف کرتے ہیں مسلمانوں سے, وہ کہاں کر لے جا کر کے فٹ کرتے ہیں کہ جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. تو ایسا نہیں ہے, یہ قانون اپلائی کرنے کا ایک سسٹم ہے. بہرحال بہت لمبی گفتگو ہے اس میں, کیونکہ میں نے آج ایک ویڈیو میں دیکھا تھا, کوئی بابا ہے غیر مسلم کے, ایک بابا ہے, وہ جو ہے اس کے سامنے ایک لڑکا جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ قرآن میں اس طرح کی ایسی باتیں ہیں, ایسی باتیں ہیں, تو لہذا وہ اس میں غلط باتیں ہیں. تو یہ باتیں, یہ جہاں پاؤ وہاں قتل کرو, کافروں کو قتل کرو, یہ ساری باتیں, یہ آیتوں کو کوٹ کر کے, یہ بات کو کوٹ کر کے قرآن میں سارا ایسا ہی ہے. تو اس طرح کے الزامات لگا رہا تھا. اس لیے میرا دل چاہا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس پر گفتگو کروں تاکہ لوگوں کے مائنڈ کے اندر سے یہ بات نکل جائے. میں نے شروع سے یہ صورت ہے, یہ صورت کس ناحیے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر رکھی ہے وہ پورا سمجھا رہا ہوں, اس لیے وقت لگا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَاهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجئے حتیٰ کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے, پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کی رحمت اور کرم اپنی انسانیت پر, اپنے مخلوق کے اوپر اتنی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا آپ جو ہے مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے اور انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے. یہ آگے کس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ مدت سے پہلے یا مدت کے بعد اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہے. مقصد قتل کرنا تو نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے. پھر اللہ اکرم الا کرمین, یعنی کہ اللہ الاکرم الاکرمین ہے, اللہ الاکرم الاکرمین ہے, نے کیا بلند اخلاقی معیار سکھلایا کہ انہیں اپنی حفاظت میں امن کی جگہ پہنچا دیں. دیکھیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کریں, یہ مدت کا تو ٹائم ہے, مدت کے علاوہ بھی, مدت گزر جانے کے بعد بھی اگرچہ کوئی ٹائم پیریڈ کچھ بیماری سے کچھ وجہ سے نہیں نکل سکا اور یہ قانون کو اپلائی اپنے آپ پر نہیں کر سکا, تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ پناہ دیجئے, ان کو مارے نہیں, قتل نہیں کریں. وہ اگرچہ رحم کی بھیک مانگے اور پوچھے کہ میں نہیں نکل سکا تو آپ ان کو پناہ دیں حتیٰ کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے, تاکہ اللہ کے احکام کو وہ سن سکیں. کوئی نہیں سنا ہوتا, کسی کو علم نہیں ہوتا, کسی تک بات نہیں پہنچی ہوتی,
ہاں وہ بے فام میں ہوتا ہے، تب یہ اللہ کے کلام کے قوانین مکمل طریقے سے وہ سن لے، اللہ کے کلام کو سن لے، ہاں سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو، پھر اس کے بعد جب وہ سن لے، پورے قانون کو پڑھ لے، دیکھ لے، سمجھ لے، اس کے بعد کہو بھائی ٹھیک ہے چلو آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ حدود حرم میں رہیں گے، اگرچہ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ کہاں جانا چاہتے ہیں وہاں تک ہم آپ کو پہنچائیں گے سیفٹی کے ساتھ، آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو۔ یہ ہے اسلام۔ یہ آیتیں نہیں بتاتے ٹی وی کے اینکرز اور غیر مسلم متعصب جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو ایکس کہتے ہیں، کہ یہ آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے، بس یہی سناتے ہیں کہ جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، اسلام ایسا ہے، اسلام جبری تشدد کرتا ہے، اسلام لونڈیوں کے حقوق کو ایسا بتایا ہے، ان کے ساتھ جبری زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ جو الزامات یہ مشرکین لگاتے ہیں، جو غیر مسلم لوگ لگاتے ہیں، وہ لوگ قرآن کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، بس ایک آدھ اپنے مطلب کی آیت اٹھا لی، اس کے بعد اس کا آگے دیکھا نہ پیچھا دیکھا، اب اپنی رائے سے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو لہذا مکمل پڑھا کریں اے غیر مسلم دوستوں۔ میں ٹھنڈے دل سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں، امن کی جگہ تک جا کر پہنچانا کس کا ذمہ ہے؟ مسلمان حکومت کا ذمہ ہے، مسلمان ملٹری کا، مسلمان ڈپارٹمنٹ کا، اس کو امن کی جگہ تک پہنچانا ہے، سیفٹی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیتیں بھی ذرا پڑھ کر کے سناؤ۔ امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام وما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے، ان سے مراد مکہ کے 3 قبائل ہیں، بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو حمزہ، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے معاہدوں کو توڑا نہیں تھا۔ جب یہ اعلان ہوا تو ان کے ساتھ معاہدے کی مدت کے 9 ماہ باقی تھے۔ اکثر مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ اس آیت میں صلح حدیبیہ کی جانب اشارہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ کی جانب سے خلاف ورزی نہ ہو۔ چنانچہ جب قریش نے بنو بکر اور بنو زرعہ کی لڑائی میں بنو بکر کی مدد کی اور معاہدے کی شقوں کو پس پش ڈال دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی۔ ہمارے قریب پہلی تفسیر زیادہ وزنی ہے۔ صلح حدیبیہ کی تنسیخ تو پہلے ہی ہو چکی تھی، ابتدا قریش نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں جواباً مکے پہ چڑھائی کر کے اسے فتح کر لیا، جبکہ ان آیات کا زمانہ نزول 9 ذی الحجہ ہے اور آپ میں عہد کا پاس کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ یہ صلح حدیبیہ کا، حالانکہ درست بات یہی ہے کہ بنو کنانہ، بنو حمزہ اور بنو خدا، یہ 3 قبیلوں کا جن کے اندر 9 مہینے کا ابھی ٹیٹی باقی تھا۔ قریش مکہ سے تو ٹیٹی ختم ہو گیا تھا 8 ہجری میں ہی، اور یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ 9 ہجری کے اندر یہ سورۃ التوبہ نازل ہوئی، اس کے بعد یہ احکام جاری ہوئے۔ امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان کا عہد معتبر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے اور نہ عہد کا، وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر بد عہد لوگ ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بات وضاحت کر، یعنی کہ ان کے اوپر کیسے ڈھیل ہم دے سکتے ہیں۔ ان کے حال میں اگرچہ ان کے پاس طاقت ہوتی تو آپ کو نہ کچھ، آپ کو رشتہ لحاظ رکھتے، آپ کا نہ آپ کا مقام لحاظ رکھتے، بلکہ آپ پر چڑھائی کر اللہ یعنی خرابت داری اور ذمہ عہد یعنی کسی چیز کا لحاظ نہ کریں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت یہود کے بارے میں ہے اور اس سے پہلی ساری مشرکین کے بارے میں ہے۔ بد عہد یہود کے مزاج میں رچی ہوئی ہے بد عہدی۔ یہاں پر کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہود جو ہے خاص کر کے بد عہد ہوا کرتے تھے، جس طرح بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو غطفان، بہرحال یہ جتنے بھی نام ان یہودیوں کے قبیلوں کے، یہ لوگ اللہ کے رسول سے مدینے کی جو ٹریٹی تھی، میثاق مدینہ، اس کو توڑا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ تنبیہ کی جا رہی ہے یہ لوگ بد عہد ہیں، تو یہ رشتہ اور لحاظ نہیں رکھتے تھے آپ کا، تو بس خالی زبانی جمع خرچ کرتے ہیں یہ لوگ، اور اکثر لوگ یہ فاسق ہیں جو بد عہد ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا، بلا شبہ بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی آیات اس بات کی تائید کر دی ہے کہ یہ کون قوم ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ یہود قوم، کیونکہ یہی لوگ تھے جو تھوڑے سے مال دنیا پانے کے لیے، دنیا کا مال و متاع پانے کے لیے اللہ کی آیتوں کو، تورات کی معنی و مفہوم اور جو ہے بدل دیتے تھے۔ جیسے ایک واقعہ وہ ہے نا کہ زنا کے معاملے میں یہ ہاتھ رکھ دیا اور آگے کی آیت پڑھ لیا تھا نا، تو جہاں پر رجم کا ذکر تھا وہ کھا گیا تھا وہ یہودی، تو اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی انہی کا ذکر کیا تھا یہود کا، اور یہاں پر یہ بیچ کھانے والے لوگ یہی ہیں اللہ کی آیتوں کو، یہود، تو ان کے بارے میں یہ تذکرہ موجود ہے اور برے کام ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہ کسی مومن کے معاملے میں نہ کسی قربت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیاری بات بتا رہا ہے کہ یہ یہود جمع خرچ کرتے تھے، زبانی جمع خرچ کے طور پر ان کی توبہ کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توبہ ایسی ہو جسے ان کا عمل بھی ثابت کرے، اور اعمال میں سے سب سے پہلے تو صلاۃ ہی ہوگی۔ اگر صلاۃ و زکوٰۃ کا اہتمام کرنے لگیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ گویا صلاۃ و زکوٰۃ ان کی زبانی توبہ کا ثبوت ہوگا، ورنہ اسے مکر اور خدا ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ صرف یہ توبہ کر لیا، ہم زبانی جمع خرچ بول لیے، ہم ایمان لائے، ایسا نہیں، نماز بھی یہ قائم کرنا پڑے گا یہ لوگ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا پڑے گا، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ہر سال اپنے مال کا، اپنے سونے چاندی کا، اپنے جانور کا، اپنی کھیتیوں کا، اپنی آمدنیوں کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کرنا، بیت المال میں ڈالنا، یہاں پیسہ لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز بھی قائم کرنا پڑے گا ان کو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا پڑے گا، تاکہ یہ کتنے سچے ہیں معلوم ہو جائے گا کہ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں یا واقعی دل سے کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اگرچہ یہ سچے پکے دین پر عمل کریں تو وہ یہ دینی بھائی ہیں، یہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، مسلمان مومن بھائی ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے الفت رکھو، ہاں، ان پر اگرچہ اچھا کر رہے ہیں تو ان سے محبت رکھی جائے گی، اور یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ احکام اللہ تعالیٰ، ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل تفصیل سے یہ احکامات بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، جان سکیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اور اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ دے رہا ہے، اس میں تمام گروہ شامل ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف بدعہدیاں کرتے رہیں، یا وہ جو اسلام کی طاقت سے مجبور ہو کر مسلمان ہو گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، وہ یہ سمجھے کہ یہ ساری قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم خدم سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خوب سرکوبی کی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی اسلامی ریاست میں رہنے والے دین اسلام کا تمسخر اڑائیں یا طعنہ زنی کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان میں گستاخی کریں تو یہی ائمۃ الکفر یعنی کفر کے سرغنے ہیں اور واجب القتل ہیں۔ دیکھیے اسلامی ریاست میں اگرچہ کوئی لوگ، جہاں پر اسلامی ریاست، اسلامی نظام قائم ہے، وہاں پر اگرچہ کوئی دین پر طعنہ زنی کرے یا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے
تو حکومت جو ہے چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ان کو سزا دے، پنشمنٹ دے. ہاں اب اس میں قتل ہے پنشمنٹ میں. یہ جو اسلامی حکومت ہے جیسے کہ سعودی میں، سعودی وغیرہ میں اگرچہ کوئی اس طرح کی حرکات کرتا ہے دین کے بارے میں یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کر کے گستاخیاں کرتا ہے، تو سعودی حکومت جس طرح کرتی ہے وہ بعین شرعی احکام ہے. تو جہاں پر اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کا ہو، اسلام کا ہو، قرآن و سنت کا نفاذ ہو، وہیں پر. یہاں پر ایسے نہیں کہ کوئی کچھ بول دے اور آپ مختلف کنٹری، کوئی یورپ میں بسے ہوا ہے، کوئی جو ہے دوسرے غیر مسلم ممالک میں بسا ہوا ہے جہاں پر کانسٹیٹیوشن ہے، جہاں پر سیکولرزم ہے، وہاں پر اٹھا کر کے انہیں ایسا بولا، اس کو میں ایسا کر دیتا ہوں، ایسا کر دیتا ہوں، ایسا کر دیتا ہوں. نہیں، یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس پر جو ہے حد نافذ کرے. آپ صرف وہ حد نافذ کرنے کے لیے جو غیر مسلم علاقوں میں یا سیکولر ریاستوں میں رہتے ہیں تو ان کو، عام انسانوں کو کہیں پر بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی بول دے اور قتل کر دے. نہیں، اجازت نہیں ہے. حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ اس کا ٹرائل ہو اور ٹرائل ہونے کے بعد اس کے اوپر حد نافذ ہو. ایسا نہیں کہ بھائی جو دل میں آئے جس سے دشمنی نکالنا ہے، یہ گستاخ تھا، یہ فلاں تھا، لیا گھسڑ دیا، لیا کاٹ دیا. نہیں، یہ اسلام نے کہیں بھی قرآن مجید میں ایسا نہیں بیان کیا. اگرچہ جو کہتا ہے تو وہ قرآن سے صحیح نہیں بتا رہا آپ کو. یہاں پر یہ واضح طور پر اس بات کا اعلان ہے کہ یہ احکامات ہیں. یہ احکامات کون نافذ کرے گا بھائی؟ یہ حکومت وقت نافذ کرے گی. کوئی عام انسان نہیں نافذ کر سکتا. جس کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے وہ نہیں نافذ کر سکتا، یہ حدود نہیں نافذ کر سکتا. حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ اول، آپ نے جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کیے ان سے آپ نے جنگ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں، اسلام سے پھر گئے. کون کرنا چاہیے یہ حکومت وقت. ابو بکر صدیق حکومت وقت بن کر کے جو مرتد ہوئے تھے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے، مانعین زکوٰۃ سینٹرل کو نہیں بھیج رہے تھے، تو ان لوگوں کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ کی اللہ کے احکام کے مطابق. جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں اور دین میں تانا زنی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت وقت وہ کام کرے. یہ عام انسان کا ذمہ نہیں ہے کہ کچھ بھی اٹھائے، کوئی پستول اٹھائے، کوئی چاقو چھری اٹھایا اور اٹھا کر کے کسی نہتے پر جا کر کے حملہ کر دے. نہیں، یہاں پر جنگ کرنے کی بات آ رہی ہے. حکومت جنگ کرتی ہے، عام انسان جنگ نہیں کرتا. اور جو لوگوں نے ان آیتوں کو سمجھا ہے وہ درست سمجھاتے ہیں. جو لوگ نہیں سمجھے وہ لوگ جہالت ہی کرتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہذا میں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نافذ کریں گے، حد نہیں کر سکتے. یہ حکومت کا کام ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے نافذ کیے تھے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ عام انسان کسی کو اٹھائے نہیں کر سکتا کچھ بھی. قتل تو بہت بڑی بات ہے. آگے اللہ فرماتا ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بداؤکم اول مرة اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے ہی رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. دیکھیے یہاں پر وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اب یہاں پر وضاحت یہی ہے کہ اس میں تمام گروہ شامل ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف بدعہدیاں کرتے رہے ہیں، یا وہ جو اسلام کی طاقت سے مجبور ہو کر مسلمان ہو گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ واقعہ میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تھا، جنگ کی تھی ان سے. گویا یہ آیات یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ قسمیں توڑنے والا، عہد و پیمان توڑنے والا اور مرتد ہونے والا، گویا یہ آیات 9 ذوالحجہ میں نازل ہوئیں
جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور کئی فیصلے کن جنگوں میں مسلمان فتح و نصرت سے ہمکنار ہوئے تھے، مگر دوسرا رخ یہ ہے کہ اب بھی عرب میں مشرکین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ تمام معاہدے کال عدم قرار دیے جا چکے تھے، قریش کو بیت اللہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ ان حالات میں یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ مشرکین متحد ہو کر جوابی کارروائی کی کوشش کریں، جس کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا گیا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی انہوں نے ہی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلا وطنی کی سازشیں کی۔ اس کے علاوہ بدر کے موقع پہ جب ان کا تجارتی قافلہ بچ نکلا تو پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ کر مسلح لڑائیوں کی ابتدا کی تھی۔ یہاں پر یہی بات بتائی ان آیتوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور کیا، ان پر اتنی تکلیفیں ڈالی گئیں کہ آپ راتوں رات مدینہ ہجرت کرنا پڑا، آپ کے قتل کے پلاننگیں کی گئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوری وضاحتیں ہیں۔ تو اب کیونکہ مکہ کیپچرڈ ہو چکا تھا، مکہ اسلامی ریاست کا حصہ بن چکا تھا، تو قریش جو مشرک تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا 4 مہینے کا ٹائم دے کر کے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگرچہ ان سے لڑو کہ یہ جو لوگ حرم سے حدود سے نکل کے جا کر کے کہیں آپ کے خلاف بغاوت نہ بلند کریں، تو بغاوت کرنے والوں سے اور ان کے معاہدے جو ختم ہو گئے ہیں، آپ سے صلح نہیں کر رہے ہیں، تو لہذا ان سے لڑو اور اسلام کو نافذ کرو ان کے اوپر، یہ ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ملٹری اسٹریٹجک کے طور پہ، بہت ساری باتیں سوشل ریفارمنگ کے طور پہ، بہت ساری باتیں عبادات کے طور پہ، بہت ساری باتیں وراثت کے اور حقوق کے اعتبار سے، بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے انعامات کے اعتبار سے، یہ تمام مکمل قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اگرچہ کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کرے کہ نہیں بھائی اس میں مار کاٹ ہے، اس میں قتل و خون ہے، لہذا جو ہے اس کے اوپر پابندی لگاؤ، وہ کرو۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی بہت سارے ملکوں میں جو ہے اللہ کے کلام کو نعوذ باللہ سپرتے جو ہے آتش کیا جاتا ہے، تو ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں اس میں جنگوں کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائی، اسلام اور قرآن پورا ضابط حیات ہے، اس میں سوشل سوسائٹی ہے، لیبرٹی ہے، فیتھ ہے، ورشپ ہے، اور جو ہے فیملی ہے، خاندان ہے، اس میں وراثت کے حقوق ہے، اس میں آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس میں دفاعی حکمت عملی نہیں ہوتی؟ ہاں بتاؤ، ملک میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، پولیس ہوتی ہے، ملٹری ہوتی ہے، نیوی ہوتی ہے، ایئر فورس ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ ان کے پاس کیوں ہتھیار ہوتے ہیں؟ اس لیے تاکہ یہ حدود حربہ جتنا ان کا حدود ہوتا ہے اس کے دفاع کے لیے ہوتی ہے۔ اب ایسا اگرچہ ان جاہلوں کے سر پہ جن کے سر پہ جو ہے اسلام کی مخالفت بھری پڑی ہوئی ہے، ان کو کیا سمجھائیں گے آپ لوگ؟ بتائیے۔ ارے بھائی یہ ملٹری رکھنا ہی نہیں، کیا ضرورت ہے ملٹری رکھنے کی؟ ملٹری لڑنا ہی نہیں، ان کو ٹریننگ ہی نہیں دینا بولتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، تو اس میں ملٹری اسٹریٹجک بھی موجود ہے کہ کس طرح امن قائم کیا جائے دنیا میں۔ یہ ساری باتیں بھی قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، خاص کر کے سورۃ التوبہ کے اندر اس میں زیادہ طور پر قانون کو اپلائی کرنا، قانون کو نافذ کرنے کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو لہذا امید کرتا ہوں کہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے سامعین۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آس پاس کے غیر مسلم بھائیوں کو تو یہ باتیں سمجھائیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے بحیثیت مسلمان، قرآن کا مکمل پیغام پہنچانا، اس کی ہر آیات کی صحیح تشریح کر کے صحیح وضاحت کرنا، یہ آپ کا اور ہمارا سب کا ذمہ ہے۔ صرف علماء اس کے پیچھے لگے اور ہم ناچتے گاتے پھریں، ایسا نہیں ہے۔ عام مسلمان سے لے کر کے خاص مسلمان تک، ایک ادنا سے سٹیزن سے لے کے ایک منسٹر بیرسٹر تک، تمام لوگوں کا فرض ہے جو بحیثیت مسلمان یا قرآن کی صحیح دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح دعوت دنیا کے سامنے نہیں پیش کرنے کی وجہ سے تو یہ لوگ ناسمجھی میں اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اعتراضات کا جواب دینا پڑے گا نا، اعتراضات کے تفصیل کے ساتھ جوابات دینا پڑتے ہیں۔ نہیں بھائی یہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، بس یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے نہیں، ان کو سمجھانا کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو اعتراضات اٹھتے ہیں تو اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال بہت لمبی آج گفتگو ہوئی ہے۔ ہم نے آج سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک مفصل ہم نے تفسیر کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس کی قرآن کی دعوت آپ بھی پیش کریں۔ آپ کے پاس بھی موبائل فون ہے، نیٹ ہے، سب ہے، تو ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ کا جو لہجہ لب و لہجہ ہے جس میں آپ کو پڑھنا آتا ہے، سمجھانا آتا ہے، تو آپ بھی یہ کام کریں، دعوت قرآن آپ بھی دیں، دعوت حدیث آپ بھی دیں،
آپ کے اوپر بھی فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے، بلغ انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی تمہیں پتہ ہے تو تم تمام انسانیت تک جب تک وہ بات نہیں پہنچی ان تک پہنچاؤ۔ تو اسی ضمن میں اسی بات کے ہم وسیلے سے آپ کے سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تاکہ اللہ کا کلام آپ تک پہنچا سکیں، اور ساری دنیا میں اس کلام کو عام کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ ہاں، مجھے دیں اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملوں گا انشاءاللہ اگلے درس میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔